أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سود کے سلسلے میں آیات چل رہی تھی۔ پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں قرآن مجید کے نزول کے بعد، سود کی حرمت کے نزول کے بعد جو سودی بقایا تھا اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جو اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے رجوع کریں ان کو ان کا اصل سرمایہ لوٹانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر تنگ دست جب آپ سے قرض لے اور وہ ادا نہ کر پائے تو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے۔ چونکہ سودی نظام چلا ہی اس طرح تھا کہ کوئی قرض لیتا اور مدت پر ادا نہیں کر پاتا تو ایک تو قرض دیتے تھے منافع پر، پھر جیسے جیسے مدت بڑھتی تھی ویسے ویسے وہ اپنا سود بڑھاتے جاتے تھے۔ تو گویا ایک آدمی اپنی پریشانی اور مصیبت میں مدد کے طور پر قرض مانگتا ہے، لیکن جب بیچارہ وہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو یہی قرض اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اس کی مجبوری سے سامنے والا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے ہماری رہبری کی کہ ایک آدمی پریشانی اور تنگ دستی کی وجہ سے قرض لیتا ہے اور اپنی تنگ دستی کی وجہ سے وقت پر ادا نہیں کر سکتا، تو بجائے کہ آپ سود لے کر اس کے قرض کو بڑھا کر اس کو اور پریشان کریں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اور مہلت دیجیے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس کا پورا قرض ہی معاف کر دیں یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، عسرہ کہتے ہیں تنگ دستی۔ اگر وہ شخص تنگ دست ہے، یعنی جس نے آپ سے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہے، وقت پر ادا نہیں کر پاتا ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، فَنَظِرَةٌ، نظیرہ کہتے ہیں مہلت، تو اس کو مہلت ہے اِلَى مَيْسَرَةٍ، میسرہ مانے سہولت، جب تک سہولت اور آسانی نہ ہو اس کے لیے مہلت ہے۔ تو اگر وہ تنگ دست ہے تو آسانی تک اسے مہلت دیجیے، یعنی جب تک اسے سہولت ملے آپ ٹائم دیجیے، ٹھیک ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو دے دینا، 1 سال اور بڑھاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ سود نہ بڑھائے، اس لیے کہ ہم نے اس کے تعاون کے طور پر اس کو قرضہ دیا، پھر سود بڑھائیں گے تو ظلم ہو جائے گا۔ پہلے ہی مال نہیں ہے اسی لیے تو سود پیسہ لے رہا ہے، آپ سے قرض لے رہا ہے، جب مال اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، پھر آپ سود پر سود بڑھاتے جا رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے اور عقل کے خلاف بات ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ آپ تعاون کے لیے اس کو قرض دے رہے ہیں تو وقت پر ادا نہیں کرتا ہے تو جب تک اس کو سہولت اور آسانی نہ ہو اب اس کو مہلت دیجیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر آپ صدقہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو پورا قرض آپ معاف کر دو، وہ بیچارہ ادا نہیں کر پا رہا، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، معلوم ہے آپ کو دے نہیں سکے گا یہ، تو آپ معاف کر دو، یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دو، یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مہلت دینا چاہیے، مہلت دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا قرض ہی معاف کر دیں، ان کنتم تعلمون، کہا کہ یہ کام معاف کرنے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ
کتنا خون چوسیں گے لوگوں کا. آپ کو جانا تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ معاف کریں گے، مہلت دیں گے، معاف کریں گے، تو اللہ کے پاس آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کرے گا. حدیث میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے، یا تو مہلت دیتا ہے یا اس کا قرض معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو کسی کا قرض معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے. بلکہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، پرانے زمانے کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ایک آدمی تھا، کاروبار کرتا تھا اور قرض پر دیتا تھا، اور اپنی اولاد سے، بیٹوں سے کہتا تھا کہ دیکھیے اگر کوئی مہلت مانگنے آئے تو اس کو مہلت دینا، یعنی قرض دے کر ٹائم پر ادا نہیں کر سکتا، وہ ٹائم مانگ رہا ہے تو آپ مہلت دیجیے، اس کو چھوٹ دیجیے، چھوڑ دیجیے اس کو. پھر اس آدمی کا انتقال ہوا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی. تلاش کے بعد یہی ایک نیکی ملی کہ اس نے معمول بنا رکھا تھا کہ جو قرض لے اور ادا نہ کرے اس کو چھوٹ دیتا تھا، چاہیے جب چاہے آپ ادا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری صفت ہے لوگوں کو معاف کرنا، اس نے میرے بندوں کے لیے معاف کیا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. صحیح روایت ہے یہ. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اگر آدمی کسی پریشان حال کو، تنگ دست کو قرض دے گا اور اس کو مہلت دے گا ادا نہ کرنے کی صورت میں، یا معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں گے. اسی لیے اللہ نے قیامت کا حوالہ دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کے انجام سے ڈریے جس دن تم اللہ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت میں اللہ کے حساب دینا ہے. اللہ کہتے ہیں تم میرے بندوں پر ظلم کرو گے، قیامت میں میرے پاس آنے والے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کروں گا. لیکن اگر تم نے میرے بندوں کے ساتھ دنیا میں آسانی کا معاملہ کیا، نرمی کا معاملہ کیا، کل قیامت کے دن میرے پاس حاضر ہوگے تو میں بھی تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر قیامت کے دن جب تم لوٹاؤ جاؤ گے اللہ کے پاس، ہر انسان کو جو کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اچھا کیا ہے اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا ہے برا بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے. بہرحال قرض کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ سود سے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور قرض اگر کسی کو ہم دیں اور وہ ادا نہ کرے تو ہمیں مہلت دینی چاہیے. پھر بھی ادا نہیں کر سکتے اور ہم معاف کر سکتے ہیں تو انہیں معاف کرنا چاہیے. اگر دنیا میں ہم آسانی کا معاملہ کریں گے تو اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی طرف مائل کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.